पाकिस्तान आज दुनिया में अमन का सफ़ीर बनकर उभरा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कामयाबी के गुण गाए जा रहे हैं। जब दुनिया सोच रही थी कि एक तीसरी आलमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, पाकिस्तान ने कोशिशें की जिससे ना सिर्फ ये जंग रुकी, मुज़ाकरात के लिए दोनों अफ्रीकैन आमने सामने बैठने को भी तैयार हो गए। एक खामोश टाइमलाइन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक पेज पर बैठे दुनिया भर में राब्ते शुरू किए। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन का सफ़ीर बनकर उभरा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कामयाबी के गुण गाए जा रहे हैं। ये कामयाबी पाकिस्तान के किसी दाखिली महाज पर नहीं बल्कि एक सफारती महाज पर है। पाकिस्तान ने पिछले चंद घंटों के दौरान सफारती महाज पर एक ऐसी जंग जीती है जिसके बारे में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जब दुनिया सोच रही थी कि एक तीसरी आलमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, पाकिस्तान ने पसे पर्दा ऐसी कोशिशें की जिससे ना सिर्फ ये जंग रुकी बल्कि 2 हफ्ते के लिए ये जंग रुकने के बाद मुज़ाकरात के लिए दोनों अफ्रीकैन ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठने को भी तैयार हो गए। ये सारा कुछ ये डेवलपमेंट कैसे हुई, किस तरह से मुमकिन हुआ, किस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री और सियासी क़यादत ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, ये सब हम आज के वीलॉग में देखेंगे। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ कंबो। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जब दुनिया एक बड़ी जंग की इंतज़ार में थी, जब ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि आज रात एक तहज़ीब मिट सकती है, पूरी दुनिया परेशान हो गई किस तरह से इस सारी सूरत-ए-हाल को रोका जाए। जब सब लोगों ने हाथ उठा लिए तो तब पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत एक साथ एक पेज पर नज़र आई और उसके लिए एफर्ट्स शुरू हुई। हमने देखा अगर हम डॉट्स को मिलाएं, इस सारी सूरत-ए-हाल में डॉट्स को मिलाएं तो हम देखते हैं कि किस तरह कल शाम तक सूरत-ए-हाल बड़ी स्मूथ चल रही थी। मंगल के दिन की टाइमलाइन को देखें तो साफ नज़र आता है कि दिन के पहले हिस्से में मुज़ाकरात बड़ी तेज़ी से कामयाबी की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बड़ी डेवलपमेंट नज़र आई। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर अमीरी मुक़द्दमी ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए कहा कि जुड़े रहें, एक बड़ी खबर आ रही है। तो उम्मीद हुई कि पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि इसराइल जो मुसलसल शरारतों और साजिशों में मसरूफ़ था, वो ईरान के अंदर मुख्तलिफ़ तनसीबात को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा था, जिसके रिएक्शन में ईरान की जानिब से सऊदी अरब में उसकी पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमला किया गया और सूरत-ए-हाल यकसर बदल गई। वो मामला जो मुज़ाकरात की जानिब मेज़ की जानिब बढ़ रहे थे, एक बार फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए। पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हुई क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं, दफ़ाई मुआहदा है, उसके बाद पाकिस्तान जो बड़ी बैलेंस करके सूरत-ए-हाल को लेके चल रहा था, वो भी मजबूर हुआ कि इस सूरत-ए-हाल से किसी तरह से अपने आप को डिस्टेंस करे। फ़ौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल शाम 7 बजे सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता हुआ। सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल हमायत का ऐलान किया और कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है और इस तरह खड़ा है जिस तरह खड़ा होने का हक़ है। इसी दौरान हमने देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में, जिसके अंदर भी सऊदी अरब के साथ हमायत का अयादा किया गया और ईरानी हमलों की मज़म्मत की गई और ये कहा गया कि सऊदी अरब जो इस सारी सूरत-ए-हाल में बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा था, ईरान की जानिब से जो हमला किया गया ये गैर ज़िम्मेदाराना हरकत थी जिसकी वजह से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा है। जब ये सब कुछ हुआ तो दुनिया ने समझा कि अब पाकिस्तान जो इस सारी अमन की सारी कोशिशों को फ्रंट से लीड कर रहा था, जब इसकी तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आए हैं तो अब अमन की कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। लेकिन फिर हमने देखा कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एक खामोशी हुई और एक खामोश टाइमलाइन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक पेज पर बैठे और उन्होंने दुनिया भर में राब्ते शुरू किए। फिर हम देखते हैं कि रात 12 बजे तक खामोशी से पसे पर्दा सफारती कोशिश जारी नहीं, सफारती महाज पर नफसियाती जंग लड़ी रही। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने एक बड़ी नफसियाती जंग लड़ी। इन 3 से 4 घंटों में पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसकी पहली झलक हमें 12:17 पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक्स पर पैगाम से नज़र आई।
جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کی قیادت کو ٹیگ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری امریکہ اور ایران کی لیڈرشپ سے درخواست ہے کہ امن کو ایک موقع دیں۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ پیغام ایکس پر آیا تو اس کے بعد دنیا میں امن کی امید جاگ اٹھی۔ اس کے فوری بعد وائٹ ہاؤس نے اس کو انڈورس کیا اور کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جن کا صدر ٹرمپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر غور کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک طویل خاموشی ہوئی، 3 بجے تک پھر پس پردہ کوششیں چلتی رہیں، معاملات ہوئے، رابطے ہوئے، پاکستان کی جانب سے دنیا کے مختلف دارالحکومتوں میں رابطے کیے گئے، اور ذرائع کے مطابق اس تمام کوششوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تینوں ایک ساتھ بیٹھے اور ایک پورا سچویشن روم بنا جہاں سے پوری دنیا کے ساتھ رابطے کیے گئے اور ایک دوسرے کوارڈینیشن کے ساتھ کام ہوا۔ یہ ایک ٹیم ورک تھا جس کے اندر تمام ہر طرف سے رابطے کیے جا رہے تھے۔ پھر 3:32 پر صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر جب پیغام آیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، جن کی وہ بہت عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہونے والی کنورسیشن کے نتیجے میں وہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں اور 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا، اگر اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد وائٹ ہاؤس نے ان کے اس پیغام کو 3:47 پر اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیا، جس کے فوری بعد 4:11 پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی ایک سٹیٹمنٹ اپنی ایرانی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے سٹیٹمنٹ شیئر کرتے ہیں ایرانی حکومت کے بیہاف پر، جس میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ ایران بھی جنگ بندی کا اعلان کر رہا ہے، اور اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات آگے بڑھیں گے اور چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اس پیغام کے آخر میں انہوں نے بتایا کہ آبِ ہرمز کو کھولنے کا بھی عندیہ دیا اور کہا کہ آبِ ہرمز کو کھولا جائے گا، لیکن یہ آبِ ہرمز ایرانی فورسز کے نگرانی میں کھلے گی، لیکن یہ تمام دنیا کے لیے پوری طرح سے اوپن ہوگی۔ 4:11 پر جب ان کا پیغام شیئر ہوا تو اس کے فوری بعد صدر ٹرمپ نے 4:42 پر عباس اراغچی کے بیان کو اپنے ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا، یعنی ایران اور امریکہ ایک پیج پر آ گئے۔ جنگ بندی کے معاملے میں دونوں میں اتفاق نظر آیا۔ 4:47 پر ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس نے عباس اراغچی کے بیان کو اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب امریکہ اور ایران جنگ بندی کے لیے ایک پیج پر آ چکے ہیں اور متفق ہیں۔ پھر ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ انٹری ہوئی اس گیم چینجر کی جو اس ساری گیم کو پس پردہ بیٹھ کر ڈیل کر رہا تھا۔ 4:50 پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر ایک پیغام شیئر کیا، جس میں انہوں نے امریکی اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ امن کی امیدیں، وہ لوگ جو امن کی امیدیں چھوڑ چکے تھے، ان کو مبارک ہو۔ آج پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ممکن ہو سکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اس پیغام میں یہ بھی اعلان کیا کہ 10 اپریل بروز جمعہ پاکستان اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میزبانی کرے گا، جس سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ پاکستان جو کہ اس خطے میں پیس پرووائڈر اور پیس میکر کی طرح سے کے روپ میں سامنے آیا ہے، وہ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے۔ ابھی حالیہ ڈیولپمنٹ میں تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، ان کی 45 منٹ تک ان سے بات چیت ہوئی ہے، جس کے اندر بہت سی چیزوں پہ گفتگو ہوئی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے باقر کالیباف اور ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد تشریف لائیں گے۔ اسی طرح امریکہ کی جانب سے بھی جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد آئیں گے، اور اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پر وہ چیزیں طے ہوں گی جن کا بہت سی چیزیں، کیونکہ پاکستان کے رابطوں کے دوران بہت سی چیزیں طے پا چکی ہیں۔ اگر ہم ان پیغامات کو دیکھیں جو ایکس پر اور ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت کے ہیں، تو ان میں واضح ہوتا ہے کہ ایران کی طرف سے جو 10 پیغامات ہیں، جن کا صدر ٹرمپ نے پیغام میں ذکر بھی کیا کہ اب ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، تو اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو بڑی واضح چیزیں ہیں کہ اب
پاکستان کے سر امن کا جو صحرا ہے وہ سجنے والا ہے، کیونکہ چیزیں پاکستان نے پس پردہ بہت سی حل کر دی ہیں، جن میں ایک چیز یہ ہے کہ ایران کی طرف سے پابندیاں ختم ہونے کی امید ہے۔ ایران کی جانب سے ان 10 نکات میں کہا گیا ہے کہ اس کے جو مختلف وسائل دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر ضبط کیے گئے ہیں ان کو جاری کیا جائے، اور اس کی بھی قوی امید ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے یہ ممکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ہرمز کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے، یہ بھی امید ہے کہ اس کا میکنزم بھی ان مذاکرات میں طے پا جائے گا۔ ایک چیز جس کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران جو کہ پہلے ہی یہ واضح کر چکا ہے کہ ایٹمی ہتھیار کبھی بھی اس کی منزل نہیں رہے، لیکن توانائی کی حصول کے لیے پرامن جوہری پروگرام پر وہ بات کرتا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ ان مذاکرات میں اس پر بھی چیز طے پا جائے گی۔ تو اب یہ بات طے ہے کہ 10 اپریل کو اسلام آباد میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیا چیزیں آتی ہیں، آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے بھی ہنگری میں ایک مذاکرے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ چیزیں بڑے مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، اس لیے امید کی جانی چاہیے کہ 10 اپریل کو جب دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھیں گے تو بریک تھرو ہوگا۔ ایران امریکہ تنازع کے حوالے سے، خطے میں امن کے حوالے سے، پاکستان کی سفارتی کوششوں کی کامیابی کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف کمبو۔ اس ویلاگ کے اندر آپ کو انفارمیشن کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔